السلام علیکم جی۔ آپ نے سورہ نساء کی آیت 87 اس کا وہ پوچھا، اس کے بارے میں، جس میں الہ پوچھا ہے آپ نے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، یہ اس کے بارے میں الہ پوچھا۔ تو الہ آپ یہ نا اس کو سمجھے تک والا کام نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ نے جانا ہو جدہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے روڈ کے اوپر کیا، الا جدہ، ٹورڈز، ٹو، کو ہے اس کا مطلب، الا مکہ، الا مدینہ، تو کو ہے اس کا مطلب۔ یہاں بھی کوئی آ رہا ہے جو ہم عربی زبان میں بولتے ہیں وہی ہے، اس کا مطلب کو۔ تو مطلب کیا ہوا، اللہ لا الہ الا، اللہ کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ الہ جو ہے، الہ کے بہت سارے معنی ہیں۔ الہ جو ہے وہ معبود کے معنی میں بھی آتا ہے، ان کے معبود کا، صرف وہ جو پتھر کے معبود ہیں، سمجھے، وہ والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ الہ وہ والا معبود کے شکل میں نہیں لگے گا کہ اللہ ہی معبود ہے، نہیں بھائی، معبود تو جو ہے وہ لائف لیس ہوتے ہیں، ان کی جان نہیں ہوتی، وہ پتھر کے ہوتے ہیں۔ دوسرا الہ جو ہے وہ فیتھ کو بھی تو کہتے ہیں نا، فیتھ ایک نظریہ، ایک تھیوری، ایک عقیدہ۔ تو وہ کہا یہ جا رہا ہے پریکٹیکلی، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھائی دیکھیں، اللہ لا الہ، کہ اللہ جو ہے وہ کوئی صرف محض کوئی عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا جو میں نے کئی بار بتایا ہے کہ ہے کیا مطلب میں دیتا ہے، وہ ہے، یہ ہیلپنگ ورک پہ طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ جو ہے وہ محض، اللہ محض کے مطلب میں آیا، یہ نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے وہ لفظ لگا رہا ہوں کہ محض یہ صرف، تو اللہ محض ایک فیتھ نہیں ہے، الہ نہیں ہے محض۔ الہ مطلب یہاں پہ فیتھ کے معنی میں آیا ہے، فیتھ، عقیدہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ اب ذہن میں آپ نے ایک تصور بٹھایا ہوا ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، بس ٹھیک ہے، ایک فیتھ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک چلیں ایک بھگوان ہے، ایک ڈائٹی ہے، ایک خدا ہے۔ وہ نہیں، صرف وہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لیجمعنکم۔ تو لیجمعنکم کیا ہے، وہ کرتا ہے جمع تمہیں۔ اب یہ جمع انہوں نے بہت یہاں پر حدیثوں کے ذریعے اور فقہ کے ذریعے اور ہمارے مولویوں نے یہ اپنے تفسیروں میں اس کو یہ کہا ہے کہ بھئی سب کو جمع کر لے گا، پوری مخلوق کو جمع کر لے گا قیامت والے دن، ہے نا۔ تو یہ پوری مخلوق کو جمع کرے گا، بھئی نہیں، ایسی مخلوق کی جمع کرنے والی بات نہیں ہے یہاں پہ۔ لیجمعنکم، تمہیں جمع کرے گا، تمہیں، پرسنل بات ہے، یہ پرسنل، پوری مخلوق کی بات نہیں ہے، تم وہ پرسنل ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ مخاطبین کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یہ سیکنڈ پرسن، یہ پرسنل بات ہو رہی ہے کہ وہ کس کو جمع کرے گا، وہ تمہیں، تمہاری روح اور تمہارے جسم کو جمع کرے گا، تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، یہ ہے مطلب اس کا، تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، تمہارے روح کو، تمہارے جسم کو یہ جمع کرے گا، یعنی کہ تمہیں زندہ کر دے گا، الہ کو، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ قیامت یعنی جب یہ قائم ہوگا، یہ سلسلہ جب قائم ہوگا، اس دن، وہ کس دن قائم ہوگا، یہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، حساب کتاب جو ہے وہ سیٹ اپ ہوگا، وہ قائم ہوگا حساب کتاب، اور اس کے بعد یہ معاملہ ہو جائے گا فوری طور پہ کہ آپ کی روح اور آپ کا جسم یہ جڑ جائیں گے، وہ جمع کر دیے جائیں گے، انہیں زندگی دوبارہ ملے گی۔ اور پھر اس میں کہا جا رہا ہے کیا، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے بھائی، یہ جو بات کہہ دی گئی ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ومن، اس کے بعد، اصدق من اللہ حدیثا، یہ اللہ کی طرف سے پکی بات ہے، حدیث، فیکٹ، وہ حدیثہ ایک حدیث فیکٹ ہے۔ تو قرآن کی آیات کو بھی حدیث کہا گیا ہے، فیکٹس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، یہ سٹیٹمنٹ کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پکی بات ہے، پورا ہونے والی بات ہے۔ میں نے صدقے کے آرٹیکل میں بتایا، صدقہ کسے کہتے ہیں، کہ آپ کمی بیشی کو پورا کر دیں گے، کسی چیز کو سکوئر کرنا، کسی چیز کو پورا کرنا، تو صدق، یہ پوری ہونے والی پکی، یہ تو ہو ہی گا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، حدیثہ، یہ بات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ ہے جو پوری ہونی ہے۔ صدقہ پورے کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ گھڑ لیا ہم نے، صدقے کا مطلب تو کچھ اور ہی گھڑ لیا، یعنی کسی میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، آپ اسی کو دیں، اس کی مدد کریں تاکہ اس کی وہ کمی بیشی پوری ہو جائے، وہ سکوئر اپ کرنے کو کہتے ہیں صدقہ۔ تو یہاں پر وہ مطلب وہی آ رہا ہے یہاں پر اس آیت میں،
لیجمانکم جو بات ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو جمع کر کے اکٹھا کرنا ہے آپ کی روح اور جسم کو، یہ سب کو نہیں جمع کرنے والی بات یہاں پر ہو رہی ہے، چرند پرند کو اور انسانوں کو اکٹھا، وہ چکر کچھ نہیں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔